صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسخ له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات على محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات على محمد وعلى محمد. سب مل کے سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی، خمس مجالس کی یہ آخری مجلس یعنی ابتدا حدیث مبارکہ نبوی سے کی تھی، جس کا آغاز یہی تھا فاطمہ بضعۃ منی. کلمہ فاطمہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، برکت اسم فاطمہ کیا ہے وہ بیان کیا، وجہ تسمیہ روایات میں کیا ہے وہ بیان کیا. فاطمہ فاصلہ ہے، فاطمہ مانعہ ہے، فاطمہ قاطعہ ہے. اسم سے جب بحث ختم ہوئی ہم آگے بڑھے تو بضعہ کی بحث بضعۃ بضعۃ اس پر مفصل گفتگو کی کہ یہاں پر مماثل بلکہ مسانخت کا اعلیٰ درجہ شہزادی ہے. پھر کل گزشتہ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے، اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ہر بیٹی کے لیے ہوتا تو اس کی رضا خدا کی رضا نہیں ہوتی. نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے. لہذا یہ خطاب عام نہیں ہے، خاص ہے، فضیلت ہے. اگر حدیث اتنی ہوتی فاطمہ تو بضعۃ منی تو شاید ہم اور باتیں نہ کرتے، لیکن بات کے جملے ہیں 12 سے 14 مختلف الفاظ استعمال ہوئے. کیا لفظ استعمال ہوا؟ کمن آذاہا فقد آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا نبی کہہ رہے اس نے مجھے اذیت دی. من اغضبہا جس نے شہزادی کو غضبناک کیا اغضبنی اس نے مجھے غضبناک کیا. پھر کیا کہا؟ من سراہا جس نے شہزادی کو خوش کیا فقد سرنی اس نے گویا مجھے خوش کیا. من وصلہا جو ان سے متصل ہوا فقد وصلنی گویا وہ مجھ سے متصل ہوا. من یعلمہا جو انہیں درد دے اس نے مجھے درد دیا. من غاضاہا فقد غاضنی
من رابعا فقد یریبنی، مختلف کلمات آئے ہیں، 12 سے 14 کلمات استعمال ہوئے. مجھے ان 12 سے 14 کلمات کی وضاحت ہی کر دوں تو شاید وقت ختم ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں اگرچہ کہ میں بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں. نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے بھی آسانی ہو. تو مختلف کلمات استعمال ہوئے، من ارضاها، من اغضبها، من سرها فلاں، اور بھی مختلف کلمات استعمال ہوئے. 12 سے 14 کلمات استعمال ہوئے. ہمیں 12 سے 14 کلمات پر بحث نہیں ہے، صرف 2 کلمے پر ہم بحث کریں گے، بات کریں گے، زیادہ سے زیادہ 3. اس کے علاوہ ہماری بحث نہیں ہوگی انشاءاللہ المستعان. پہلا لفظ ہے جو ہم شہزادی کے بارے میں بحث کریں گے، ان میں ہے رضا. کل بحث یاد ہوگی، جہاں سے چھوڑا تھا میں اسی کو آگے بڑھا. رضائے زہرا کیا ہے؟ کہ رضائے زہرا میں رضائے نبی ہے، رضائے خدا ہے. جس نے شہزادی کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. اب رضا کا معیار کیا ہے؟ عزیز اس پہ توجہ دیجیے. رضا کا معیار کیا ہے؟ کیا عام معیار ہے کہ اگر بات نہیں سنی ناراض ہو گئے، یا کسی نے فوراً معافی مانگ لی راضی ہو گئے؟ کیا مزاج ہے رضا کا؟ رضا صنف رجال میں ہوتی ہے تو ممکن ہے، جملے بڑے غور سے سنیے گا، ممکن ہے قواعد و ضوابط ہو، اگر یہ کام کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اگر یہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. صنف رجال میں رضا کے قواعد ممکن ہے کہ تسلیم کیے جائیں، لیکن صنف نسواں میں رضا کا عالم بدلا ہوا ہوتا ہے. بیٹا ماں کی نافرمانی کرے اور جا کر ماں سے معافی مانگ لے، ناراضگی ہٹ جاتی ہے، فوراً دل کو لگا لیا جاتا ہے میرا بیٹا ہے. تو صنف نسواں کی رضا مختلف ہوتی ہے. صنف رجال سے فوراً جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے، جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہے. اب یہ ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ اگر جملوں کو سنو گے تو ترغیب بات میری پہنچے گی. ناراضگی کا معیار کیا ہے اور رضا کا معیار کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میری رضا میرے حبیب میں ہے. جس نے حبیب کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. حبیب خدا کہہ رہے ہیں میری رضا میری بیٹی میں ہے. جس نے میری بیٹی کو راضی کر لیا اس نے سب کو راضی کر لیا. اللہ کو بھی راضی کیا، نبی کو بھی راضی کیا، امام کو بھی راضی کیا. شہزادی کی رضا کا معیار کیا ہے؟ عزیزو بس یہی بتانا تھا معیار کیا ہے رضا کا. کہتے ہیں شہزادی کی، جملے بدل کے کہہ رہا ہوں عزیزو، شہزادی کی رضا کا معیار ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. ادنا سا معیار یہ ہے جو مزاج قرآن ہے وہ رضائے زہرا ہے. اب مزاج قرآن کیا ہے؟ قرآن لوح محفوظ پر آیا، جبریل نے پڑھا، وحی لے کر آیا، نبی کو سنایا، نبی امت کو سناتے ہیں. یہ ہے ترتیب وحی. جملے سنیے گا، ترتیب وحی کیا؟ لوح محفوظ پر ظاہر ہو، جبریل نے نبی پر آئے، نبی امت کو سنائے. معمور ہے جب تک لوح محفوظ پر نہ ہو اس وقت تک وحی نہیں آئے گی، نہ جبریل پڑھیں گے، نہ آیت آئے گی، نہ امت کی ہدایت ہوگی. نبی جبریل کے منتظر، جبریل لوح محفوظ پر
ظاہر اور ظہور کے منتظر، لیکن اللہ اکبر یہ مزاج ترتیب سے چلتا ہے شریعت میں کہ پہلے لوح محفوظ، پھر جبرائیل، پھر نبی، پھر امتی، لیکن شہزادے حسن و حسین طیبین کریمین شریفین بس اتنا کہ اماں مدینے کے بچے عید کی تیاری کر رہے ہیں، شہزادی نے انتظار نہ کیا، بس اتنا کہا لباس درزی کے پاس ہے، لباس درزی کے پاس ہے۔ اب ملک کو آیت لوح محفوظ کی ضرورت نہیں، زہرا نے کہہ دیا، زہرا نے کہہ دیا لوح محفوظ کے برابر رضوان جنت کے باہر نہیں جانا۔ جبرا سنیے عزیزو، رضوان جنت کے باہر نہ جانا۔ عزیزو اگر جنت کے باہر کا لفظ ہوتا تو اشکال ضرور ہوتا، لیکن جنت وہاں ہو یا گھر میں فاطمہ ہو، جنت سے کم نہیں۔ شہزادی نے کہا آنا ہے درزی کو، ادھر بی بی نے ارادہ کیا، ملک مامور درزی بن کر آیا، درزی بن کر آیا۔ ابھی تو یہ پہلا ملک نہیں ہے، درزی بن کے آیا۔ کبھی کوئی آیا تو جھولا جھولایا، کوئی آیا تو چکی چلایا۔ ابھی تو آپ رتبے میں شہرت یافتہ ہوں گے، عہدے بڑے بڑے ہوں گے، دولت اپنی جگہ، شہرت اپنی جگہ، آپ نے آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیے۔ اللہ نے بتایا تم انسان ہو، معصوم نہیں، خطا بھی کرو گے، بھول بھی کرو گے، چوک بھی کرو گے، سب کچھ ہوگا، اس لیے کہ انسان ہے۔ لیکن ملک نہ بھولتا ہے، نہ خطا کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تکبر ہوتا ہے، بلکہ وہ تصویر کرتا ہے، تحریر کرتا ہے، تقدیس کرتا ہے، تمجید کرتا ہے، تصویر کرتا ہے۔ وہ ملک معصوم ہو کر جب در زہرا پر آئے تو قرآن نے کہا ملک اپنی حیثیت نہ بتانا، ملک اپنی حیثیت نہ بتانا کہ میں تصویر کرنے والا ہوں، میں تمجید کرنے والا ہوں، میں تقدیس کرنے والا ہوں۔ اگر اندر سے آواز آئے کون تو کہنا میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں۔ جب اللہ ملک جیسے معصوم کو ان کے در کا فقیر بنائے تو اپنی ملکیت پر نہ جانا، در زہرا پر فقیر بن کے آنا۔ کیا کہا؟ جب بھی آنا تو کبھی اپنی حیثیت کو بتانا، ممکن آسانا فقیر بن کے آؤ، مسکین بن کے آؤ، غریب بن کے آؤ، اپنا نہ سوچنا، ان کے در کی عظمت سمجھنا۔ اسی لیے شہید ثانی آغا شیخ زین الدین عامری نے لکھا جب بھی کربلا جانا، نجف جانا، کاظمین جانا، سامرا جانا تو چوکھٹ پر سجدے شکر کو انجام دے کر کہنا ہماری حیثیت اتنی نہ تھی کہ ہم یہاں آئے، اللہ نے انتظام کیا، اہل بیت نے بلایا، شکر کا سجدہ کرو۔ اب کہتے ہیں رضا چاہیے۔ اب رضا کیسی ہونی چاہیے؟ جملوں کو سنیے گا تاکہ نتیجہ دے دوں۔ رضا کیسی ہو؟ کہتے ہیں رضا موقوف ہوتی ہے معرفت پر، جس کی جتنی معرفت ہوگی
اس کی رضا کا معیار اتنا ہوگا. اگر کمسن چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیزی کر دیں تو آپ اتنا ناراض نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ کو معرفت ہے یہ بچے چھوٹے ہیں. لیکن اگر وہی کام بڑے کر دیں تو آپ کی معرفت کہتی ہے توہین ہے. رضا کا تعلق ہے معرفت سے. اب معرفت کیا ہے؟ امام کہتے ہیں جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی عبادت ہوگی. جس کی جتنی معرفت اس کی اتنی عبادت. عبادت اتنی جتنی معرفت. جتنی معرفت اتنی عبادت. اب عبادت معرفت کے ساتھ، معرفت رضا کے ساتھ، رضا معرفت کے ساتھ، معرفت عبادت کے ساتھ. جناب آدم نے عبادت کی اپنی معرفت کے ساتھ. لفظوں پر غور کریں. ملائکہ نے عبادت کی اپنی معرفت کے ساتھ. جناب نوح نے معرفت کی 2000 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی معرفت کے ساتھ. جناب زکریا نے عبادت کی اپنی معرفت کے ساتھ. اپنی معرفت مقدار معرفت خدا کی نسبت. ٹھیک. جناب موسیٰ نے جتنی معرفت اتنی عبادت. جناب عیسیٰ جتنی معرفت اتنی عبادت. عبادتیں معرفت کے ساتھ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. جیسے جیسے معرفت ویسے ویسے عبادت. انبیاء آئے عبادتیں کرتے رہے، اولیاء آئے عبادتیں کرتے رہے، اوصیاء آئے عبادتیں کرتے رہے، ملک آئے عبادتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ملائکہ ہو فرشتے ہو سب آئے عبادتیں ہوتی رہی. آسمان میں ملائکہ ذرے ذرے خدا کی تسبیح کرتے ہیں. ہے نا میرے ساتھ عزیزو؟ رہیے گا. جس کی جتنی معرفت اس کی اتنی عبادت ہوتی ہے. ذرہ بھی عبادت کرتا ہے، شجر بھی عبادت کرتا ہے، پرندے بھی عبادت کرتے ہیں، چرند بھی عبادت کرتے ہیں، احجار بھی عبادت کرتے ہیں، اشجار بھی عبادت کرتے ہیں، خشکی میں رہنے والے بھی عبادت کرتے ہیں، تری میں رہنے والے بھی عبادت کرتے ہیں، صحرا میں رہنے والے بھی عبادت کرتے ہیں، شہروں میں رہنے والے بھی عبادت کرتے ہیں. دن میں بھی عبادت ہوتی ہے، رات میں بھی عبادت ہوتی ہے، آسمانوں میں بھی عبادت ہوتی ہے. کہ یہ سب کی عبادت ثقلین کی عبادت ہے. سب کی عبادت ثقلین کی عبادت ہے. چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ سید الساجدین زین العابدین آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے جد علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ؟ امام نے کہا میری عبادت کہاں، میرے جد کی عبادت سب سے افضل. صحابی نے کہا مولا کیسے؟ کہ تو نے نبی کا قول نہیں سنا؟ کہ کون سا؟ کہ ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہے. میں جملے بدل کر کہہ رہا ہوں، کہاں لانا چاہتا ہوں سنیے گا بھی تو. علی کی ایک ضربت امت آدم پہ بھاری. علی کی ایک ضربت یوسف صدیق کی امت پہ بھاری. علی کی ایک ضربت جناب زکریا کی امت پہ بھاری. علی کی ایک ضربت ملائکہ کی عبادت سے بھاری. علی کی ایک ضربت اشجار کی عبادت سے افضل، چرند و پرند کی افضل، ہر بحر میں رہنے والوں سے افضل. تمام کی عبادت ترازو میں ایک طرف ہو. علی کی ایک ضربت وزن ہوگا. ہے نا جی؟ تو کتنی عبادت
کتنی عبادت؟ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری. اب جملے بھی آئیے. عبادت معرفت پہ موقوف. عبادت معرفت پہ موقوف. جس کی جتنی معرفت ہوگی. اب ہم کیا کہوں؟ علی کی مقدار معرفت میں بیان نہ کر سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا. بس علی نے اتنا کہہ دیا لو کشفت الغطاء، اگر یقین کے پردے ہٹا دیے جائیں مزدت یقینا، علی کے ایمان میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی. سنیے گا. لو کشفت الغطاء، اگر پردہ یقین ہٹ جائے تو مزدت یقینا، علی کی معرفت میں گنجائش نہیں ہے اضافے کی. تو کیا معیار معرفت علی ہے جس کا ایک بار ثقلین کی عبادت پہ بھاری. اب علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، مراجع کہتے ہیں، جب شادی ہو تو اس میں کیا دیکھو کہ اسلام دیکھو، ایمان دیکھو اور کفر کو دیکھو. جو جیسا ہو اس کو ویسی زوجہ، جو جیسا ہو اس کو ویسی شریک حیات چاہیے. اب عزیزو، اگر نبی اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرا دیتے بغیر نظام الہی کے، لوگ یہ کہتے کہ شاید نعوذ باللہ خاتم بدہن شہزادی کی اتنی عظمت نہ تھی جتنی عظمت علی کی تھی. لیکن سلام ہو نبی پر، کیا مزاج رکھتے تھے؟ یہ نہیں کہا علی آپ کی کفو فاطمہ ہے، بلکہ فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے. اگر علی نہ ہوتے آپ کا کفر نہ ہوتا. اب عبادت فاطمہ کو سمجھنا ہے تو ضرورت علی سے سمجھو. اب ابھی جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیسے سنو گے نہیں معلوم، ساتھ ضرور دینا. عظمت سیدہ کا جملہ ہے. اما جب ثقلین مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ صدیقہ کا مقابلہ کذاب کی اولاد سے. تو کسی کا مقابلہ جب علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کرا سکتے تو لیلۃ القدر کی زہرا کی عبادت کا، اس بی بی کی عبادت. عجیب جملہ ہے عزیزو. دو لفظ استعمال کروں، اگرچہ کہ منبر سے انگریزی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن عربی استعمال کروں تو سمجھانا پڑے گا. کمیت، کیفیت بڑا بھاری ہو جائے گا. کوانٹیٹی اور کوالٹی دو لفظ ہے.
کمیت، کوانٹٹی، کیفیت، کوالٹی. آدم نبی کی عمر کتنی تھی اللہ عالم. جناب نوح کی عبادت کی زندگی کتنی تھی اللہ عالم. موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی، انبیاء کی عبادت، اوصیاء کی عبادت، اولیاء کی عبادت، شہداء کی عبادت، صالحین کی عبادت، یہ سب کوانٹٹی ہے برسوں کی. یہ کوانٹٹی ہے برسوں کی. کتنی عبادت، کتنے خطوں پر، کتنے ذروں پر، ملک کتنی عبادت، شجر کتنی عبادت کا یہ سب کے سب یہ کوانٹٹی میں ہے. یہ سب کے سب کوانٹٹی میں ہے. اما اتنا عرصہ گزرنے کے بعد زہرا کی عمر 18 برس. کمیت میں نہ تھا، زہرا کی عبادت کی کیفیت میں تھا. کیا مزاج زہرا ہے، کیا مزاج زہرا ہے. وہ کون ہے جو جناب زہرا کی ماں کے ٹکڑوں پر پلے؟ ان کا مقابلہ اس بیوی سے جس کے ارادے پر ملک آتے، جس کے گھر آئے تصویر آتی ہے. عزیزو، ایک لفظ رضا ختم کیا، لیکن رضائے زہرا خود کے ذکر کے لیے منتخب نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کرو، غور سے سنیے. جناب زہرا نے اپنی رضا کو معیار نہیں بنایا، اپنی رضا کو معیار نہیں بنایا. اللہ نے نبی کو بنایا، نبی نے زہرا کو بنایا، لیکن جناب زہرا نے ذکر علی کو بنایا. ذکر علی کو بنایا. جتنا ذکر علی کرو گے اتنی جلدی راضی زہرا ہوگی. علی پر کہہ دو پھر آخری جملہ، جب بھی علی کہیے گا ایک دنیاوی فائدہ ہے، ایک آخرت کا فائدہ ہے. دنیاوی علی کہتے ہیں تو پڑوس والوں کے چہرے بن جاتے ہیں، سونے والے جاگ جاتے ہیں. اور آخرت میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ امام نے کہا اپنے صحابی سے، قیامت میں سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. بے غیرتوں کے اوپر اثر نہ تھا، بغیرت شیعہ تھے. امام کی طرف دیکھا، کہا مولا مجمع میں ہماری نام ماں کا نام لیا جائے گا، مجمع میں ہماری نام ماں کا نام لیا جائے گا. امام نے کہا سنو، جو علی کو چاہتے ہیں ان کا نام مجمع میں ماں سے نہیں لیا جائے گا، کبیر کا باپ سے پکارا جائے گا. قیامت میں ماں سے نہیں باپ سے پکارا جائے گا. حوائی اصول کافی میں ایک روایت ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام امام نے کہا جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ انسان ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ حمار ہے، بغل ہے، یعنی اردو ترجمہ کر دو گدھے ہیں، کچھر ہے. ان کی اولاد تو موجود ہے، سرکا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. امام نے کہا جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ انسان ہے، جو دشمن ہے وہ حیوان ہے. کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ انسان وہ حیوان. بڑا تعجب تھا. آیت اللہ رحمہ
خاتم المجتہدین شیخ اعظم انصاری مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب مقاصد میں باب محرمات میں ایک مستقل باب ہے. کیا باب ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، وہ لفظ یہاں منبر سے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی کسی سے گائے یا بھینس کو خرید لے، گائے خرید کے لا لے اپنے پاس. ابھی 3-4 دن گزرے تھے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ بچہ کس کا ہوگا؟ ابھی 3-4 دن ہوئے، مالک بن گئے، یہ بچہ کس کا ہوگا؟ تمام فقہا لکھتے ہیں، لفظ تمام میں بڑی وسعت ہے، لفظ تمام میں وسعت ہے، کیا سب یہ لکھتے ہیں اگر جانور ہے تو جو بچہ ہے اس کو ماں سے ملا دیا جائے گا. کیوں؟ کہ جانور کے اندر قانون یہ ہے اولاد ماں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ باپ کا تشخص مشکل ہے. شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں قاعدہ جانور میں کیا ہے کہ اولاد ماں کی ہوتی ہے، انسانوں کے اندر قاعدہ ہے کہ اولاد باپ کی ہوتی ہے. اب ابھی تو جملہ سنیے گا، جو انسان والے ہیں قیامت میں باپ سے پکارے جائیں گے. تو فخر سمجھیے، دل کھول کے رہیے، یا علی یا علی. اس لیے کہ عزیز و غدیر سب سے بڑی عید ہے، اس میں کھانا کھلانا عبادت، عیدی دینا عبادت، نیا لباس پہننا عبادت، عقد قوت پڑھنا عبادت. اس میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے بہتر عبادت یہ ہے مومن مومن کو دیکھ کر مسکرائے. علی کا چاہنے والا علی والوں کو دیکھ کر مسکرائے، یہ عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. اب دوسرے جملے کی طرف آ جاؤ، من سرہا، جو زہرا کو خوش کر دے. بیوی کس سے خوش ہوتی ہے؟ ذکر علی سے. آغا مشہدی جعفری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں زمان نبی، غور سے جملے سنیے گا، جو آپ کے اندر خوشی کے آثار ہے اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں ثواب کیا ہے. کہتے ہیں ابھی غدیر نہیں تھی، قبل غدیر کیا بات ہے؟ مدینے میں نبی گزر رہے، اصحاب بھی ہے، امیر المومنین بھی. دیکھا کیا؟ ایک جنازہ آ رہا ہے. نبی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا غلام کا جنازہ ہے، ایک حبشی غلام. چند لوگ کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں رہے تھے. جملے غور کریے، غلام تھا، جنازہ کوئی نہیں اٹھا رہے. ابھی پوچھا، جنازہ گزر رہا تھا، وہی نازل ہوئی، نبی نے آواز دی چلو چلو تشییع جنازہ کرو. علی بھی ہے، نبی بھی ہے، اصحاب بھی ہے، چاہنے والے بھی ہے. اٹھایا جنازہ، لے کر چلے، تحمل کرتے ہوئے. کہاں؟ قبرستان گئے. نبی نے پیرہن منگایا، اپنا پیرہن دیا، اور جب غسل کفن ہو گیا تو نبی نے کہا رک جاؤ میں نماز پڑھاتا ہوں. نبی سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج رسالت نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. پورا منطقہ نماز کی صف میں ہے. نبی کے پیچھے علی، اصحاب اور تمام لوگ سب موجود ہیں. جب نبی نے نماز پڑھائی خود قبر میں اترے، لے کر دفن کیا. جب تدفین ہو گئی لوگوں نے کہا یہ کون؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم. کہا یہ کون؟ امام علی نے کہا مجھے نہیں معلوم. نبی سے پوچھتے ہیں. نبی مسند نبوت پر آئے، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ کیا آپ کا کوئی عزیز تھا؟ نبی نے کہا نہیں.
کوئی رشتہ دار تھا گھر میں، کب پھر کسی قبیلے کا رئیس تھا گھر میں، کب کسی عشیرے کا سردار تھا گھر میں، کب پھر اتنا اہتمام کیوں؟ کہ جب میں گزر رہا تھا سوال پوچھا، ملک نازل ہو، حکم خدا ہے آپ تشییع جنازہ کریں، آپ کفن دیجئے، نماز پڑھائیے، قبر میں دفن کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حبشی غلام ہے۔ کہا اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ سنو دیدو، اتنا اہتمام کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حبشی غلام تھا، جملے سنیے گا دیدو، یہ حبشی غلام تھا، لیکن جب بھی علی کو دیکھتا خوشی کے مارے ہاتھ پیر ہلاتا، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، جب بھی علی کو دیکھتا خوش ہو جاتا۔ اللہ نے کہا جو علی کی آمد پر، اللہ نے کہا جو نبی کی علی کی آمد پر خوش ہو جائے لیکن جرأت نہ کی، جملے سنیے گا دیدو، جرأت نہ کی، اپنی غلامی کو حائل سمجھا، اپنی غلامی کو حائل سمجھا، مانے سمجھا کہ میں جاؤں تو کہیں یہ نہ کہے علی کے چاہنے والے غلام ہے، علی کے ماننے والے خادم ہے۔ اللہ نے انتظام کیا، اس نے علی کا خیال کیا۔ اللہ نے کہا اب میں تیرا خیال کروں گا۔ جملہ سنا لیجو، جہاں عرب اپنی تعصب میں غلام کو تشییع جنازہ میں شریک ہوتے نہیں تھے، اللہ نے کہا علی کی محبت کتنی عظیم ہے، تم بھی آؤ گے۔ نبی میرا ہوگا، کفن میرے حبیب کا ہوگا۔ جو علی کے دیکھنے پر خوش ہو جائے تو اتنا آج، اب میں جملہ کہنے کا عزیزو، جو علی کو دیکھ کر خوش ہو اس کا اجر اتنا، یہ دیوانے علی کے ماننے والے جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں بس علی کے نام پر خوش ہے، علی آئیں گے، علی آئیں گے، علی آئیں گے۔ ارے جب جنازہ اٹھے گا تو کسی کا خیال نہیں، نہ اولاد پہ بھروسہ، نہ دولت پہ بھروسہ، بس بھروسہ علی آپ کی ذات پر۔ علی ایک ایسی دولت ہے، دولت رکھنے والوں کو بھی نصیب نہیں۔ امام کے پاس ہے، مولا میں غریب ہوں، امام نے کہا تو امیر ہے، اس نے کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، امام نے کہا تو امیر ہے۔ اب امام کے سامنے کیا بحث کر سر جھکا لیا، امام نے کہا سر نہ جھکا، سر اٹھا، کہا مولا فرمائیے، کہا کیا ہے تیرا خیال؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے کہا دولت کا ہونا معیار نہیں ہے، ہماری ولایت تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا ہے ولایت، کہا جس کے دل میں محبت امیر ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے اگر علی کو پکارو علی ساتھ دیں گے، ہے نا؟ جو ہو، ہمیں شخصیت پرستی نہیں چاہیے، ہمیں علی کا چاہنے والا چاہیے، علی کا ماننے والا چاہیے، علی والا چاہیے، چاہے کیسا ہو ہمارا ہے۔
امام نے فرمایا، نبی کی بھی حدیث ہے، جو دولت کو دیکھ کر احترام کرے، جو شہرت کو دیکھ کر احترام کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ولایت علی کو دیکھ کر آگے بڑھے، ہم اس کے ماننے والوں میں سے جو کام کریں، عزیزوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، جو کام کریں کسی کو دکھائیے نہیں، کسی کو بچائیے گا نہیں، بس اتنا کہیے یہ کام میں نے علی کے لیے کیا، یہ کام میں نے حسین کے لیے کیا، یہ کام میں نے سیدہ کے لیے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کا جملہ ہے، امام محمد جواد علیہ السلام ایک آدمی آ کر کہتا، مولا میں نے آپ کی طرف سے غربا میں روٹی تقسیم کی۔ امام نے کہا تقبل اللہ، مولا میں نے غریبوں میں لباس تقسیم کیا۔ امام نے کہا جزاکم اللہ خیر۔ سب دعائیں دیتے ہیں، 3-4 مرتبہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے، مولا میں نے آپ کی جدہ جناب زہرا کے نام پر خیرات کیا۔ اب امام دعا نہیں دیتے، کہتے ہیں اشکرکم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیوں تو نے جناب زہرا کا خیال کیا۔ عزیزو، اسی بابت میں واقعاً پہلی مرتبہ اس سرزمین پر آیا، بزرگان کا بالخصوص بانیان مجلس کا بھی اور اتنے جمع غفیر کا، مومنین و مومنات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو سننے کے لیے ذکر زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ سننے آئے ہیں۔ اس کی جزا شہزادی بیگی اتنے دور سے سردی کے ماحول میں چلے آئے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، اس کی جزا دنیا میں کوئی نہیں دے گا۔ جب پہلی رات قبر کی ہوگی، یہ اجر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ علی آپ کو کیا اجر دیں گے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر۔ 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا، آخری مجلس ہے، جتنا ہو کسی کو اپنی غربت نہ بچائیے۔ غربت بری چیز نہیں ہے، غربت انبیاء میں بھی رہی، غربت اہل بیت میں بھی رہی، اظہار غربت بری چیز ہے۔ ہم کیوں دوسرے کے سامنے بیان کریں؟ جناب زہرا جیسی کریمہ ہو، پردے غیب میں ان کا ولی و وارث موجود ہو، ہاتھ پھیلا ہوا عطا کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا انداز ہے آل محمد کا۔ علامہ یزدی، سید کاظم حسین یزدی، کتاب عروۃ الوثقی، آج جتنے مجتہدین مجتہد بنتے ہیں ان کی کتاب پر حاشیہ لگاتے ہیں، بڑی معتبر کتاب، کئی سال نجف میں رہ گئے۔ انہوں نے کہا اب میں یزد اپنی وطن واپس جاؤں گا تاکہ اپنے اقربا، دوست احباب، بزرگان سے ملاقات کر لوں۔ سفر پہلے آسان نہ تھا، طولانی تھا، تو انہوں نے سوچا بہتر ہے کب حیات ختم ہو جائے نہیں معلوم، کفن بھی ساتھ لے لوں۔ بہترین کفن لیا، ایک آدمی کو اجرت دے کر کہا قبر علی کے قریب بیٹھ کر کفن پر قرآن تحریر کرو۔ جب اس نے کتابت کی، قرآن لکھا، لا کر کہتا ہے آغا یزدی یہ کفن آمدہ ہے، کل جاؤ، میں تمہیں اور اجرت دیتا ہوں، کربلا جاؤ، حسین کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس پر زیارت عاشورا، زیارت وارثہ لکھ دو۔ اس نے لکھ کر کفن لا کر دے دیا۔ جب آغا یزدی نے کفن لیا، آمدہ ہوئے سفر کے لیے، عالم دوران بڑی شخصیت، ایک چھوٹا طالب علم آتا ہے تو مومنین منطقے کے خوش ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تھا، اچھا پڑھ لیا، استقبال کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے نہیں، اس کے علم کے لیے جاتے ہیں، ہے نا دستور، ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر عالم دورہ آ رہا ہو،
روایت بتاتی ہے تاریخ میں لکھا پورا یزد جمع ہو گیا کہ آغا یزدی آ رہے ہیں، جمع غفیر ہے. آغا یزدی پہنچے، استقبال ختم ہوا. جب آغا یزدی رات میں سوئے ہیں، غیب سے آواز آ رہی ہے، آغا یزدی جو کفن لائے ہو وہ کریم اسود کو دے دو. اب آپ ایمانداری سے بتائیں، حیات کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنا قیمتی کفن جو کربلا اور نجف میں مس ہوا ہو، اس پر آیتیں لکھی ہو، آدمی دے گا نہیں. نیند سے بیدار ہوئے، اطراف والوں سے پوچھا کریم اسود کون؟ کہا نہیں معلوم. دن گزرا، رات میں خود بیان کرتے ہیں سید الشہداء کو دیکھا. خیر کاظم یزدی کفن کریم اسود کو دے دو. اب یہ بیدار ہو کر کہتے ہیں یہ کریم اسود کون ہے جو دوبارہ میں نے خواب دیکھا؟ سب سے کا تلاش کرو. لوگ اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکتا کا کوشش کی، کسی نے اس میں دلچسپی نہ دکھائی. اگر کبھی کوئی کریم اسود نام کا آدمی موجود نہیں ہے. جب تیسرے دن خواب دیکھا، پھر وہی جواب، آغا یزدی کریم اسود کو کفن دے دو. یہ سننا تو آغا یزدی کہتے میں خود اٹھا، اب کسی پہ بھروسہ نہ کیا، کہا میں چلوں گا. لیکن یہ خواب کسی کو نہیں بیان کیا کہ میرے ساتھ کفن ہے اور کریم اسود کو دینا ہے. جستجو کرتے رہے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے ایک منطقے تک چلے گئے جو حدود یزد سے آگے تھا. جب پہنچے کسی نے کہا اب نہیں مل رہا، کون کسی نے کریم اسود نہیں معلوم. جب واپس ہو رہے تھے یزدی سے کسی نے کہا یہ غریب طبقہ رہتا ہے جو دوسروں کے یہاں حمالی کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، شاید یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. کہا چلو چلو. جب آگے بڑھے تو ان غربا کا قبرستان تھا جس میں غسل خانے میں شمع روشن تھی. تو کسی نے کہا ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید کوئی غسل دے رہا ہے. جیسے ہی یہ کہہ کر کہا آقا رکی میں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے. ابھی یہ آگے بڑھا، اتنے میں غسل خانے سے کر کے باہر آیا. آ کر کہتا ہے کریم اسود نے کہا تھا کاظم یزدی کون ہے؟ تو تعجب سے کہتے ہیں کاظم یزدی میں ہوں. وہ براہ راست آ کر کہتا ہے کاظم یزدی کفن کہاں ہے؟ کفن کہاں ہے؟ کاظم یزدی تعجب سے کہتے ہیں میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ کفن میرے ساتھ ہے، اسے معلوم ہے، کچھ نہیں کہا. صندوق کھلوایا، کفن دیا، غسل ہوا، اس کے بعد جنازہ لایا گیا. آغا کاظم یزدی عالم دوران، سب کو خبر ہو گئی کہ یہ کریم اسود مل گیا، کفن دے دیا. پورا یزد صحن میدان یزد میں جمع ہوا. جمع غفیر نے نماز پڑھی. جب تدفین ہو گئی غسل دینے والے کو بلایا، یہ بتا تجھے کیسے معلوم کہ کفن میرے پاس ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. کریم اسود نے مرنے سے پہلے بس اتنا کہا کہ مجھے یقین ہے میرا آقا حسین ماں زہرا کے نام پر مجھ جیسے کو کفن بھیجے گا. اور یاد رکھنا کوئی آئے گا اور مرنے سے پہلے تک کاظم یزدی آئیں گے، لے لینا. کہا یہ بتا یہ کون تھا؟ کہا کوئی پارسی تھا، عبادت گزار تھا. کہا کچھ نہیں. کہا پھر؟ کہا روزانہ دوسرے محلوں میں جاتا، سامان اٹھاتا، کچھ پیسے مل جاتے، غذا کھاتا. کوئی رشتہ دار نہ تھا، کوئی پہچان والا نہ تھا، روزانہ کا دستور تھا. کربلا کا رک کر کے کہتا مولا میں تیرا غلام ہوں، مولا مولا اگر مر جاؤں تو پھر بڑے کفن نہ میرا لاشا. مولا میرا جنازہ تو کفن نہ پڑا رہے،
غربت کے عالم میں وہ تھا. عزیزوں آغا وحید خراسانی خدا اللہ کہتے ہیں جب بھی نام مصیبتیں زہرائے رو لینا، اتنا رونا کہ جب دفن کرے پہلی رات علی آئے تو کہنا مولا میں نے بیوی پر رویا ہے، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا مجھے فشار قبر سے بچا، مولا میری مغفرت کرا، مولا دعا کرنا. عزیزوں کل تک میں نے مقتل میں اتنا پڑھا تھا کہ کفن کیسے دیا گیا. غسلہا حنزہ وکفنہ، غسل کفن دیا، لاشوں کو اٹھا کر چلے. عزیزوں لے جا کر علی نے راتوں رات زہرا کو دفن کیا. اتنی مصیبت سننا کافی عزیزوں، صرف قبر زہرا اکیلے نہ بنائی. علامہ مجلسی کہتے علی نے زہرا کی جیسے 40 قبریں بنائی، 40 قبریں بنائی. بنا کر علی گھر آئے. ابھی کچھ وقت گزرا، کچھ لوگ آئے. جب وقت کیا علی زہرا پر نماز پڑھنی ہے. علی نے کہا دیکھو میں نے زہرا کی وصیت کے مطابق دفن کر دیا ہوں. جیسے ہی سننا تھا سب نے ایک آواز کہی ہم نے نبی کی بیٹی پر نماز نہیں پڑھی، چلو چلو نقش قبر کریں تاکہ زہرا کا لاشا برآمد ہو، نماز پڑھے. عزیزو ابھی تک علی نے سب برداشت کیا، گلے میں رسی برداشت کی، زہرا کا تماچا برداشت کیا. جیسے ہی علی نے سنا ذوالفقار میان سے نکالی، لباس داغ کیا، آنکھوں کا رخ بدلا. علی جنت البقیع میں بیٹھ گئے. آواز دی خون کی ندیاں بہ جائے گی، کوئی قبر زہرا کے قریب نہ آئے. میں کہوں گا علی یہ مدینہ ہے. ارے کوئی قبر نہیں جاتا لیکن 11 محرم کو چھوٹی سی قبر روایت یہ ہے. دن گزرا علی واپس آئے ہیں. سنو کیا دیدو غیروں نے لکھا مصیبت علی کیا تھی. جب رات پھیل گئی ایک کونے میں زینب رو رہی ہے. علی گئے آ بیٹی میرے پہلو پر بیٹھنا، رونا نکالا ہے. کوئی سننے رویا اس پہلو پر بٹھایا. میری بیٹی حسن روئے، بیٹیوں کو چھوڑا میرا بیٹا حسن. نہ رونا حسن، کبھی حسین کبھی حسن کبھی زیرہ کبھی عمر کلثوم. علی برداشت نہ کر سکے، ایک جملہ کہا اے زیرہ علی ایسے بچوں کو. اللہ اللہ عزیزوں یہ پھر سال نصیب ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم. پھر دوسرے کسی نے آ کر کہا یا ابو الحسن کیا بات ہے؟ کہا بیت المال تقسیم ہو رہا ہے، سب کو ایک حصہ ملا لیکن قنفذ کو 2 حصہ ملا. کہا مولا یہ 2 حصہ کیوں ملا؟ علی نے ماما اتارا، رونا شروع کیا. کہا سن سب کو ایک حصہ اس کا حق تھا لیکن قنفذ نے میری زہرا پر جرأتیں کی تھی اس لیے پہلو شرف سے باہر آئے. آخری روایت پڑھنے جا رہا ہوں چیزوں.
بس سن لیجیے گا، مصائب ختم ہیں، علی گھر سے باہر نہیں آئے، سلمان سہیل کے پاس گئے، علی کو دیکھا، کابھی تک نہیں دیکھا، مرداد علی کو دیکھا، کا نہیں دیکھا، ابو ذر کا نہیں دیکھا، کہا چلو صبح شام میرا مولا رو رہا ہے، چلو فرصت دیتے ہیں، سب اصحاب آئے، آواز دی ابو الحسن اجازت ہے کہ اندر آ جاؤ، علی اندر بلا لیے، جب سب آئے تو عزیز بس میری طرف دیکھنا، علی آگ باندھے چلے ہوئے دروازے کو دیکھتے جاتے روتے